کامیڈی میں SIR شروع ہو گیا ہے۔ پہلے مرحلے کے تحت RNB گیسٹ ہاؤس میں RP ریسورس پرسن کی جانب سے کام انجام دیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں آڈیو کامیڈی انچارج کمشنر بلدیہ YN گیری سے سیاست نیوز کے نمائندے محمد جاوید علی نے بات چیت کی اور اس بارے میں عنقریب مکمل تفصیلات فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا اراکین بلدیہ کو بھی اس بارے میں واقف کروایا جائے گا تاکہ ان وارڈوں میں بوتھ سطح پر کام کیا جا سکے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ زیادہ سے تعداد میں عوام اپنے فہرست رائے دہندگان میں ناموں کی جانچ پڑتال کرواتے ہوئے اپنے ناموں کی میپنگ کروائے تاکہ فہرست رائے دہندگان میں ان کا نام برقرار رہے، اور کہا 1 ماہ تک یہ کام جاری رہے گا۔ ہنومان جینتی کے موقع پر نظام آباد میں نکالی گئی ایک ریلی کے دوران بعض افراد کی جانب سے بین الاقوامی مجرم لارنس بشنوئی کی تصویر اٹھا کر جشن منایا گیا، اسے رول ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا، جس کے بعد عوامی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اس نوعیت کے واقعات حیدرآباد میں بھی پیش آئے، جہاں پولیس نے ایسے افراد کے خلاف تحقیقات شروع کر دی۔ نظام آباد میں بھی حالیہ دنوں شیخ ریاض کے انکاؤنٹر کے بعد کچھ عناصر کی جانب سے لارنس بشنوئی کی تصاویر کے ساتھ جشن منانے کی اطلاعات سامنے آ رہی تھی۔ کامیڈی پولیس نے فروری میں نیو بس اسٹینڈ کے قریب پیش آئے سنسنی خیز قتل کیس کو حل کرتے ہوئے مفرور ملزم آکاش ناگورائے کوبے کو گرفتار کر لیا۔ SP چیتنیہ ریڈی کے مطابق ملزم نے موبائل فون اور 300 روپے کی خاطر اپنے ساتھی مزدور سرینواس کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ پولیس نے مہاراشٹر میں روپوش ملزم کو آج کاماریڈی ریلوے اسٹیشن کے قریب گرفتار کر لیا، جس نے دوران تفتیش جرم قبول کر لیا اور اس کے قبضے سے مسروقہ اوپو موبائل فون برآمد کر لیا اور اسے ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ SP نے کیس کو تیزی سے حل کرنے پر پولیس ٹیم کو مبارکبادی دی، جبکہ اطلاع فراہم کرنے والے شیخ صدام کی بھی ستائش کی گئی۔ ریاستی حکومت کے مشیر سدرشن ریڈی نے کہا چیف منسٹر کا دورہ کامیاب بنانے کی پرزور اپیل کی جاتی ہے۔ ریاستی حکومت کے مشیر بودھن کے MLA سدرشن ریڈی نے حلقہ مدول کے باسر کا دورہ کرتے ہوئے 6 اپریل کو چیف منسٹر ریونت ریڈی کے باسر دورے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے جنگلاتی اور پہاڑی علاقے موجود تریانی پولیس اسٹیشن کا آج ضلع SP پولیس ندھیکا پنت IPS نے اچانک دورہ کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مخابر سب انسپکٹر وینکٹیش کو ہدایت جاری کی عوام سے تال میل اور فرینڈلی پولیس کے ذریعے برتاؤ کرتے ہوئے عوامی مسائل کے یکسوئی کی ہدایت دی۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے کاغذ نگر میں حکومت کی جانب سے منظور کردہ 100 بستروں والا سرکاری دواخانہ بلڈنگ کے تعمیراتی کاموں کا مقامی رکن اسمبلی ڈاکٹر P ہریش راؤ نے اپنے ہمراہ قائدین اسٹاف کے ساتھ مل کر سرکاری دواخانے بلڈنگ کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے جلد تعمیراتی کاموں کو مکمل کرنے مقامی کانٹریکٹرز و ملازمین کو ہدایت دی۔ LRD میونسپل چیئرمین پدما سریکانت نے آج جیوادان اسکول منعقدہ کنڈر گریجویشن پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرتے ہوئے معصوم بچوں کے لیے بہترین تعلیمی نظام رکھا جانا خوش آئند علامت قرار دیا اور اس سے بچوں میں تعلیمی صلاحیت پروان چڑھنے کے بارے میں بھی بیان دیا۔ جیوادان کے ٹیچرز کی اس محنت کے لیے تعریف کرتے ہوئے انہیں مبارکبادی دی۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر مہیش کمار، کانگریس قائدین میں DCC نائب صدر ودیا ساکر دوسرے بھی موجود تھے۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے سرپٹون کے تحصیل آفس کے بازو سرپٹون کے ساکن آفیسر احمد خان سول کانٹریکٹر اپنے مکان کو قفل لگا کر پڑوسی گاؤں کو گئے ہوئے تھے۔ اسی دوران مکان میں جمعہ کے دن 1 بجے تک 5 بجے کے درمیان مکان میں قفل شکنی کرتے نامعلوم افراد کی جانب سے نقد 1,50,000 روپے کا سرقہ کر لیا گیا۔ شام لگ بھگ 6 بجے کے قریب مکاندار احمد خان مکان کو آنے کے بعد مکان کا دروازہ کھلا رہنے پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور تفصیلی جائزہ لینے پر سرقے کی واردات کے بارے میں معلوم ہوا۔ انہوں نے فوری سلسلے میں مقامی پولیس سب انسپکٹر سنتوش کمار نے اپنے ہمراہ سب انسپکٹر ڈی ساگر کے ساتھ مل کر نامعلوم افراد کی جانب سے سرقے کی تفصیلات کا معائنہ کیا۔ بعد ازاں ڈاگ اسکواڈ کو بھی طلب کیا گیا اور مختلف زاویوں سے تحقیقات شروع کر دی گئی۔ LRD میونسپل آفس میں آج میونسپل چیئرمین پدما سریکانت نے متاثرین میں وزیر اعلیٰ ریلیف فنڈ سے منظورہ CMRF امدادی چیکس تقسیم کیے۔ اس موقع پر کونسلر تروپتی، کانگریسی قائد پرشانت گوڑ، محمد شریف اور دوسرے بھی موجود تھے۔ آج ضلع کلکٹر رضوان بادشاہ شیخ نے گدوال گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میں بھارت اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز یونٹ کی افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور خطاب کیا۔ انہوں نے کہا طلباء کو اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ BSG اور NCC پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ آج کلکٹر نے IDOC کانفرنس ہال منعقدہ طبی اور محکمہ صحت کے جائزہ اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا حال ہی میں ضلع کے کئی بنیادی مراکز صحت اور سرکاری اسپتالوں کے اچانک معائنے کے دوران
मुख्तलिफ मसाइल की निशानदेही हुई है। उन्होंने बरहमी का इजहार किया, अगरचे कि उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्रेस प्लान के 99 रोज़ा प्लान के तहत अपनी फाइल्स को क्लियर करने और बेकार फर्नीचर को हटाने का भी हुक्म दिया था, लेकिन कई मुकामात पर ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा, मुताल्लिक़ा मेडिकल अफसरान जिम्मेदार न हुए तो उनका माहतत अमला भी गफलत का मुजाहरा करेगा। उन्होंने वार्निंग दी कि तिब्बी अमला वक्त की पाबंदी करे और छुट्टी का खतले के बगैर ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। एलआईडी के लिंगपेट में मंबाजीपेट पर आज आत्मा कमेटी चेयरमैन दशरथ नायक ने IKP धान खरीदी सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सरपंच नसीमुलु, फोरम सदर S नायक, डायरेक्टर्स में नैनकटी, सुजाता राजुलू, CC नवीन, पार्टी नायब सर रामलू और दूसरे मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर बी साई चैतन्या ने आज नवीपेट पुलिस स्टेशन दूध के तहत वाक़े तंगेनी के गोदावरी पुष्कर घाटों का दौरा करते हुए आइंदा 2027 में मुनक्किदा गोदावरी पुष्करों के पेश नज़र इंतजामात का जायजा लिया। दौरे के दौरान पुलिस कमिश्नर ने घाटों की तैयारी, खवातीन के लिए मलबूसा तब्दील करने के कमरों की फराहमी, आम और दफ्तर की सहूलत, पार्किंग के इंतजाम, हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। जिले के भी आसियाबाद के सेपुटौर में आज मुकामी सरपंच वी नागमणि नानी ने अपने हमरा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी तिरुपति, अराकिन ग्राम पंचायत असलम बिन अब्दुल्ला, वेंकटेश, सैयद मोईद अली, मुकरम हुसैन, संतोष, श्रीकांत, वी नानी, शिवा के साथ मिलकर सरपंच वी नागमणि ने मुकामी आवाम को बैतुल खला और ताहरत खाने की सहूलत फराहम करने की खातिर सरकारी बैतुल खला व स्लॉब कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। एलआईडी के नासागर में IKP के ज़ेर एहतमाम धान खरीदी सेंटर का जिले कलेक्टर आशीष सांगवान ने इफ्तिताह करते किसानों से मसाइल दरियाफ्त किए, ओहदेदारों को मुख्तलिफ मशवरे दिए, वक्त पर किसानों से धान खरीदने, उनकी रकम खाते में जमा करने के इक़दाम करने के भी अहकाम दिए। हल्का असम्बली बांसवाड़ा के पतिगल मंडल के जलापली गांव में अजीब व गरीब खुदकुशी का सानहा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जलापली गांव का रहने वाला 35 साला संतोष ने गांव में मौजूद गांधी के मुजस्सिमे के हाथ में मौजूद लकड़ी से रस्सी के जरिए से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि संतोष शराब का आदी था। माँ और बीवी के पास शराब नोशी के लिए पैसे लिया करता था। पैसों के मुतालिक कल रात झगड़ा हो गया। जलापली गांव में वाक़ गांधी के मुजस्सिमे की मौजूदा लकड़ी को रस्सी से बांधकर खुदकुशी कर ली, जिससे कि उसकी मौत हो गई। इसकी इत्तला गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। संतोष की मौत पर गांव में रंज गम का माहौल पैदा हो गया, तो दूसरी जानिब ताज्जुब का भी इजहार किया जा रहा है कि इस तरह गांधी के मुजस्सिमे को लटक कर खुदकुशी का इस नौइयत का पहला वाक़या रौनुमा हुआ। एलआईडी के मौलान खेड़ में आज मुफ्त हैवानात तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह सरपंच चंद्रशेखर ने किया। इस मौके पर मुख्तलिफ पालतू जानवरों का तिब्बी मुआयना करते हुए इनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम करते हुए किसानों को डॉक्टर अर्चना ने मुख्तलिफ मशवरे दिए। इस मौके पर सुपरवाइजर तिरुपति, सैयद महबूब, निवास सेठी, साइलू और दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा की हिदायत पर हज सोसाइटी वरंगल की जानिब से आज़मीन हज को दौरान हज सेहत का ख्याल रखने के मकसद से आज हरमकुंडा पब्लिक गार्डन में खुसूसी वर्जिश प्रोग्राम इनेकाद किया गया, जो हज सोसाइटी वरंगल के सदर सरवर मोहिउद्दीन गाजी की सदारत में अंजाम पाया। जबकि मेहमान खुसूसी के तौर पर वर्धनापेट हल्का असम्बली के रुकन नागराजू और DCC वरंगल के सदर मोहम्मद अयूब ने शिरकत की, आज़मीन के साथ वर्जिश की। इस मौके पर सोसाइटी के जिम्मेदार ख्वाजा अजीमुद्दीन, मोहम्मद मजीद, उमर फारूक, गुलाम हुसैन, PET रावी कुमार के अलावा मर्द ख्वातीन आज़मीन हज की कैसी तादाद मौजूद थी। हैदराबाद में हज फाज हुक्काम ने आसिफ नगर के एक फलों के गोदाम पर धावा करते हुए खतरनाक केमिकल के जरिए आमों को मसनूई तौर पर पकाने के गैर कानूनी कारोबार का पर्दाफाश किया। कार्रवाई के दौरान तकरीबन 7 टन आम जब्त किए गए, जो बाटा सिंगारा मार्केट से लाए गए थे। हुक्काम के मुताबिक ये आम 350 ट्रे में जखीरा किए गए थे और हिफाजती उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए बाजार में सप्लाई किए जा रहे हैं। हुक्काम ने इस गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। तेलंगाना भर में मी सेवा सेंटर्स 4 और 5 अप्रैल को मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। IT महकमे के मुताबिक 1 अप्रैल से नाफिज नए सर्विस चार्जेस और सॉफ्टवेयर अपडेट के काम के बाद तकरीबन 36 घंटों तक सर्विस दस्तियाब नहीं होगी, जिसके सबब ऑनलाइन पोर्टल और फिजिकल मराकज़ दोनों पर तमाम खदमात मुअत्तल रहेंगी। इस दौरान आमदनी, ज़ात, रिहायश सर्टिफिकेट, पैदाइश व अमवात रजिस्ट्रेशन और ज़मीन से मुताल्लिक़ खदमात समेत 500 से ज़ायद सरकारी सहूलतें आवाम को दस्तियाब नहीं होगी। हुक्काम के मुताबिक तकरीबन 15 साल बाद मी सेवा सर्विस चार्जेस में 50% तक का इजाफा किया गया, जिस पर 18% GST भी लागू होगा। यूँ आवाम पर मजमूई बोझ तकरीबन 77 से 78% तक बढ़ जाएगा।
نئی فیس اسٹرکچر کو نافذ کرنے اور ڈیجیٹل ڈیٹا بیس اپڈیٹ کرنے کے لیے یہ وقفہ لیا جا رہا ہے۔ عوام کو ہدایت دی گئی ہے کہ ضروری کاموں کے لیے ان 2 دنوں میں مراکز کا رخ نہ کریں، جبکہ 5 اپریل کے بعد خدمات بحال ہونے کی توقع ہے۔ ریاست مہاراشٹر کے ناسک میں ایک دل دہلا دینے والا حادثہ پیش آیا، جہاں شہر کے شیواجی نگر علاقے میں جمعے کی رات سڑک کے کنارے کنویں میں کار گرنے سے ایک ہی خاندان کے 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد پورے ڈنڈوری میں تعلقہ میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ پولیس نے معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق شیواجی نگر کے راجی بینکویٹ ہال میں ویڈیو کلاسز کی جانب سے ایک میٹنگ رکھی گئی تھی۔ اس میٹنگ میں شرکت کے لیے ڈنڈوری تعلقہ کے اندرونی علاقے سے درگوڑے خاندان آیا تھا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد یہ خاندان ماروتی XL کار میں واپس اپنے گھر جا رہا تھا کہ اچانک ڈرائیور نے کنٹرول کھو دیا اور کار سڑک کنارے پانی سے بھری کنویں میں جا گری۔ اس حادثے میں سنیندر درگوڑے، ان کی بیوی ریشما اور خاندانی خاتون آشا انیل درگوڑے کے ساتھ ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے 6 بچے ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مرنے والوں میں ایک 11 سالہ لڑکا اور 7 سے 14 سال کی عمر کے درمیان 5 لڑکیاں شامل ہیں۔ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کے دوران امریکہ کو بڑا دھکا لگا ہے، جہاں ایران نے ایک ہی دن میں 2 امریکی جنگی طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ 2 ہیلی کاپٹروں پر بھی حملہ کیا گیا۔ ان واقعات میں 2 پائلٹ محفوظ نکل آئے، تاہم ایک پائلٹ تاحال لاپتہ بتایا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے ایک امریکی جنگی طیارے کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا، جس میں سوار عملے میں سے ایک کو بچا لیا گیا، جبکہ دوسرے کی تلاش جاری ہے۔ اسی دوران آبرائے ہرمز کے قریب ایک اور طیارہ بھی مار گرایا گیا، جس کا پائلٹ محفوظ رہا۔ امریکی حکام کے مطابق یہ دونوں واقعات تقریباً ایک ہی وقت میں پیش آئے، جس سے ایران کے فضائی دفاعی نظام کی صلاحیت پر نئی بحث چھڑ گئی۔ لاپتہ پائلٹ کی تلاش کے لیے بھیجے گئے ہیلی کاپٹروں پر بھی حملے کی اطلاعات ہیں، تاہم وہ بچ نکلنے میں کامیاب رہے۔ اس پیش رفت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بریف کیا گیا، جنہوں نے کہا کہ یہ واقعات جاری سفارتی بات چیت پر اثر انداز نہیں ہوں گے، اور واضح کیا کہ یہ جنگ ہے اور ہم جنگ میں ہیں۔ ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو 3 زمروں میں تقسیم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران ممالک کو دشمن، غیر جانبدار اور دوست کے طور پر درجہ بندی کرنے پر غور کر رہا ہے۔ اس منصوبے کے تحت دشمن ممالک کے جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے پر پابندی ہوگی، جبکہ غیر جانبدار ممالک کو وہاں سے گزرنے کے لیے فیس ادا کرنی ہوگی۔ دوست ممالک کو آسان یا بلا روک ٹوک داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے تہران سمیت ایران کے کئی ٹھکانوں پر حملے کیے تھے، جس سے جانی و مالی نقصان ہوا۔ اس کے جواب میں ایران نے اسرائیلی علاقے اور مغربی خطے میں امریکی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کے گرد بڑھتے ہوئے تناؤ کے باعث آبنائے ہرمز کی حقیقی ناکہ بندی کی گئی ہے۔ یہ آبی راستہ خلیج فارس کے ممالک سے عالمی منڈی تک تیل اور مائع قدرتی گیس کی فراہمی کا اہم ذریعہ ہے۔ اس صورتحال نے خطے میں تیل کی پیداوار اور برآمدات کو متاثر کیا ہے، جس کے نتیجے میں عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کافی بڑھ گئی۔